سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عزیزان محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. آج 5 محرم الحرام سن 1446 ہجری ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے. اسلامی عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جیسے سر کی اہمیت ہے انسان کے جسم کے لیے، سر کاٹ دیا جائے تو باقی اعضاء بیکار ہیں، جیسے انسان کا سر اہم ہے تو دین اسلام کے اندر نماز ایسی اہم چیز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا باقی دین کیا ہوگا؟ وہ کس دین کے کس بات کا پھر لحاظ کرے گا؟ اہم عبادات میں اہم چیز نماز ہے، اور نماز کی ہر رکعت کے اندر جو دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے وہ ہدایت کی ہے: اہدنا الصراط المستقیم. آدمی اکیلی نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے.
امام کے پیچھے ہو تو امام ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، تو سب سے قیمتی چیز وہ ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے اندر آ جائیں گے، ہدایت ہے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آدمی اٹھا کے جیب میں ڈال دے۔ ہدایت اللہ کے احکامات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں زندگی کے اندر، یہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو ہدایت والے لوگ ہیں اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی تو ساری زندگی ہی اللہ کی دین کے لیے وقف ہوتی ہے۔ شہداء، صدیقین اور صالحین، یہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنا راستہ، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ مقدس ترین طبقہ ہے اور وہ مقدس جماعت ہے کہ ساری کی ساری جماعت اللہ کے نزدیک کامیاب اور پاس ہو چکی ہے۔ صحابہ کے بعد بڑے سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، لیکن موت تک اس کو خطرہ رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے ہمارا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ایک مقدس جماعت ہے۔ دنیا کے اندر ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، ہر ستارہ روشنی والا ہے، تو میرے ہر صحابی سے تمہیں ہدایت کی روشنی ملے گی، میرے ہر صحابی سے ہدایت کی روشنی ملے گی۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابہ کو بھی، جس صحابی کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو ان صحابہ اکرام میں ایک نمایاں مقام خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عشرہ چل رہا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے، جی بس شہادت حضرت حسین کی ہوئی ہے، یہ غیر شعوری طور پر، تاکہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے کہ بھئی اسلام کے اندر تو ہے ہی صرف حضرت حسین کی شہادت۔ حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں اٹھا کر، کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس دن میں اللہ والوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی نہ دی ہو، اللہ والوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی نہ دی ہو۔ سال کا کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن کے اندر اللہ والوں نے قربانیاں نہ دی ہوں۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر میں حضرات حسنین کریمین کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اس خطبہ کے اندر دو چیزیں، ایک تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنی ہے، دوسرا محرم الحرام کے جو ہے نا اس عشرے کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا ہے۔ مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر عبادت نہیں کر سکتے، کافر تکلیفیں دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، اے اللہ اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر، یا عمر بن ہشام ابو جہل کو ہدایت دے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر اللہ کے فیصلے بھی بڑے عجیب۔ کافروں نے جب دیکھا کہ دن بدن مسلمان بڑھ رہے ہیں،
ہم جتنی بھی تکلیفیں ان کو پہنچاتے ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے مسلمان تیار ہیں، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے اپنے دین سے، کیونکہ دین اسلام کی لذت ہی ایسی ہے۔ جس کو دین اسلام کی لذت حاصل ہو گئی وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میٹنگ کی، کیا کیا جائے، اسلام کو کیسے روکا جائے؟ تو مختلف رائے آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، نہ دین اسلام کی دعوت ہوگی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں کے ذریعے بجھا دے، لیکن اللہ کا نور کسی کے پھونک مارنے سے بجھتا نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے نور کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے۔ ولو کرہ الکافرون، ساری دنیا کے کافر مل کر اس بات کو پسند نہ کریں کہ دین غالب ہو، پھر بھی اللہ دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ مشورہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کون قلم کرے گا؟ کسی میں اتنا جرت نہیں تھی کہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ جی میں کر کے آؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا میں جاتا ہوں، یہ کام میں کر کے آؤں گا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تلوار لی، ہتھیار لیے گھر میں گئے اور پورے سج کر گئے ہتھیار سے، اور دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہے، عمر آ رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام ڈر گئے، تھوڑے صحابہ اکرام تھے۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ 40ویں نمبر پہ آپ یوں اندازہ کریں، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 38 اور 29 تھی۔ 40ویں نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو صحابہ اکرام ڈر گئے۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی بڑے بہادر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں خوف زدہ ہو رہے ہو؟ کیا اکیلے عمر نے ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا؟ اگر عمر آ رہا ہے تو آنے دو، اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی کٹے گی۔ پھر حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عمر آئے، اس وقت تو اسلام لانے کے ارادے سے پہلے بہنوئی کے پاس گئے، پھر اللہ نے اسلام کی جو ہے نا وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا سامنے، کلمہ پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی نماز پڑھو۔ تو کسی نے کہا حضرت عمر نے پوچھا محبوب نماز کدھر پڑھیں گے؟ فرمایا دار ارقم میں۔ محبوب اللہ کا گھر بیت اللہ میں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم نماز نہیں پڑھنے دیتی ہمیں اللہ کے گھر میں۔ فرمایا عمر بھی مسلمان ہو جائے اور پھر نماز بھی کعبۃ اللہ میں نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا؟ محبوب آپ چلیں، صحابہ کو حکم دیں، آگے آگے میں چلوں گا اور پیچھے حضرت حمزہ ہوں گے، درمیان میں صحابہ ہوں گے، کعبۃ اللہ میں جا کے آزادی سے نماز پڑھتے۔ کعبۃ اللہ میں جا کے جب گئے تو نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ کافروں نے کہا یا تو عمر مر گیا یا عمر مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آج جو بھی اللہ کے گھر سے نماز پڑھنے سے روکے گا آ جائے مقابلے کے لیے، عمر مسلمان ہو گیا۔ آج ہم جو آزادانہ طور پہ مسجدوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو آزادانہ طور پہ مکہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی جو ہے نا توفیق ہوئی تھی۔ آقا نے مانگا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
چھوٹی بچیاں ایک دف ایسے بجا رہی تھی، دف بجا رہی تھی ایک، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ بجاتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، دف کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ فرمایا عمر میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آئے لیکن یہ دف بجاتی رہی، آپ کا رعب اور خوف اتنا ہے ان کو۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی حدود کا معاملہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، حضرت عمر سب سے زیادہ سخت ہے دین کے معاملے کے اندر، کسی کو دین کی حد سے آگے پیچھے نہیں بڑھنے دیتے۔ فرمایا عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن سے اللہ باتیں کرتے تھے، میری امت کے اندر اگر ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جن سے اللہ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 22 مقامات یا 23 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی رائے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ یہ مسلمانوں کو جو پردہ ملا ہے، مسلمان بیٹیوں کو، مسلمان بہنوں کو، مسلمان ماؤں کو جو پردہ ملا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب جا رہی تھی، پہلے پردہ نہیں تھا، پردے کے احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے، تو ایک منافق نے کہا دوسرے منافق سے، دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ جا رہی ہیں زینب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک چوٹ لگی کہ کافر مسلمانوں کے طرف اشارہ کرے ایسے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان عورتوں کو حکم دے جب باہر جایا کرے تو ایسے نہ جائیں کہ کفار کی نظر پڑے ان پہ، بلکہ پردے کا حکم دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تک تو اللہ کا حکم نہیں آیا، میں اپنی طرف سے کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں جب باہر جایا کریں تو پردہ کر کے جایا کریں۔ رائے حضرت عمر نے دی اور قرآن اللہ نے نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی قرآن جو رائے دیا، قرآن کی تقریباً 22 آیات یا 27 آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایک منافق اور ایک جو ہے نا یہودی کا جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کے اوپر، تو منافق نے کہا، یہودی نے کہا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مشورہ فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی جو کلم کلا کافر تھا، جو منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا تھا، اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، یہودی کا نام لیا، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ یہودی نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرا لیں، فیصلہ کروا لیں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لاتا ہے پھر بھی فیصلہ نہیں مانتا۔ اس نے کہا چلو جی چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہودی کو تو پتہ تھا کہ میں حق کے اوپر ہوں اور آقا فیصلہ حق کے مطابق فرمائیں گے، مسئلہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حق یہودی کا بنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ انصاف اسی کو کہتے ہیں، اسی انصاف سے تو دنیا کا نظام قائم ہے۔ جب انصاف اٹھ جاتا ہے پھر دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کا نظام جیسے آج کل ہو رہا ہے، قرابت داروں کو دیکھا جاتا ہے، قوم قبیلے کو دیکھا جاتا ہے، امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، یہ دیکھا جاتا ہے یہ میری پارٹی میری قوم کا ہے اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے جی فلاں آدمی کی سفارش سے فیصلہ دینا ہے۔ آج انصاف کا نام تک نہیں، نام و نشان نہیں۔ جس کو ہم عدالتیں کہتے ہیں، انصاف کے اڈے جس کو کہتے ہیں، یہ ظلم کے اڈے ہیں۔ کسی کو انصاف ملا؟ اس دنیا کا نظام انصاف کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر
تمہارے باپ ہوں، تمہاری اولاد ہو، اگر ان کے خلاف، اگر وہ بھی حق کے اوپر نہ ہوں، تم ان کا ساتھ نہ دو، حق والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج اللہ معاف فرمائے اس معاملے کے اندر ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے مطابق فیصلہ فرمایا، یہودی کا حق بنتا تھا، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، باہر نکلے تو منافق نے یہ سمجھا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں اور وہ تو کھلم کھلا کافر ہے، حضرت عمر کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو کہیں اس کو حضرت عمر کے پاس لے جاؤں۔ اور ظالم کو یہ نہیں پتا تھا حضرت عمر کی جو سختی ہے وہ انصاف سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، وہ انصاف کے اوپر سخت ہے، انصاف کے معاملے میں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، معاملہ رکھا، ساتھ یہودی نے یہ بھی کہہ دیا عمر ہم تیرے نبی سے بھی فیصلہ کرا کے آئے۔ حضرت عمر نے یہودی اس منافق سے پوچھا فیصلہ کرایا آقا سے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر آقا نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ منافق نے بھی کہا، یہودی نے بھی کہا کہ یہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو۔ بٹھا کے گئے، حضرت عمر تلوار لے کر آئے، آ کر وہ جو ظاہری کلمہ پڑھنے والا تھا نا منافق، جا کے اس کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہو تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ناپاک جسم زمین کے اوپر بھی نہ رہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ شور اٹھ گیا، حضرت عمر نے مسلمان کو مارا، لہذا قصاصاً حضرت عمر کو قتل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت 5واں پارہ اٹھا کر دیکھو، اور سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، بڑی خوبصورت قسم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کس کے رب ہے؟ سب کے رب ہے نا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب کے رب ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ محبوب پہلے تو میں تیرا ہی رب ہوں، آپ کا ہی ہوں میں۔ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا لا یؤمنون، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ایک منٹ کے لیے ہم گریبان کے اندر جھانک لیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج ہم قرآن و سنت کے فیصلہ کراتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ امن، سکون، اطمینان نازل فرما، اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما۔ جب ہم یہ دعائیں کرتے ہیں تو ہم حکمران بھی تو وہ منتخب کریں جو حضرت عمر جیسے ہوں، جن کو قرآن کا پتہ ہو، جن کو احادیث کا پتہ ہو، اور جو اللہ کی حدود کو جاننے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضرت عمر نے بالکل اچھا کیا ہے کہ یہ مسلمان تھا ہی نہیں، یہ تو منافق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تو اس کی سزا قتل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر بالکل حق کے اوپر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ایسے نہیں ملا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ سارے نظام کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر 4 چیزیں، پانی اور آگ، ہوا اور مٹی، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسا حضرت عمر کو مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو اسلام کے لیے رحمت کا دور تھا، اسلام کے لیے غلبہ کا دور تھا، اور کفر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ 4 چیزیں ہوا، پانی، آگ اور مٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم مانتی تھی۔ مدینہ طیبہ کی زمین کے اوپر زلزلہ آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارا کہ زمین کیوں حرکت کر رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ کیا انصاف تھا حضرت عمر کا؟ خوشبو آئی جب ایران فتح ہوا نا تو مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں خوشبو آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی کوئی مسلمان آئے اور اس خوشبو کو تقسیم کرے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ جو ملکی خزانہ ہوتا ہے نا، ملکی خزانہ،
یہ بادشاہ اور وزیر اعظم اور وزراء کے باپ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے، جس کے لیے چاہے اربوں خربوں روپے کی گاڑیاں منگوا لیں اور عیاشیاں کرتے رہیں، اور عوام جو ہے پستی رہے اور مٹی کے اندر ملتی رہے، اور عوام بھوکے مرتے رہے۔ عوام کے بچوں کے لیے علاج نہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نا علاج فری میں ہے۔ یہ ملکی خزانہ کسی کے باپ کا نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ بھائی کوئی آئے اور خوشبو کو تقسیم کرے۔ تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا حضرت آپ ہی کر دیں۔ فرمایا دیکھو جب خوشبو کو تقسیم کریں گے نا، خوشبو تو آئے گی نا ناک کے اندر، یہ تقسیم سے پہلے یہ خوشبو کا جو فائدہ اٹھائے گا یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، خوشبو کا فائدہ۔ اور حضرت عمر راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے دور میں تقریباً 3 سال قحط آیا، قحط سالی۔ حضرت عمر نے ایک وقت کا کھانا کھایا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا کہ میری ساری رعایا کو جو ہے 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، میں اگر 2 وقت کا کھانا کھاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے یرفع، 15 سال حضرت عمر کی خدمت میں رہے۔ ایک دن حضرت عمر نے کہا یرفع، نوکر تھے، آج دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کو، کوئی عرصے کے بعد ایک خواہش کا اظہار کیا، آج دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کو، اور مدینہ طیبہ میں اس وقت مچھلی تھی نہیں۔ اس نے کہا حضرت چلو کوئی انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عمر زور کی نماز پڑھائی اور مہمان آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہمانوں میں گفتگو کرنے لگے اور معاملات ان کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنے لگے۔ تو حضرت یرفع نے دیکھا کہ حضرت عمر اتنا مصروف ہے، عصر تک یہ فارغ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت یرفع نے کیا کیا، گھوڑا کھڑا تھا بیت المال کا، بڑا تیز رفتار گھوڑا، عربی نسل کا۔ یرفع اس کے اوپر بیٹھے اور 16 میل کا فاصلہ تھا دریا کی طرف، اس کو دوڑاتے ہوئے گئے، دریا کے اوپر گئے، وہاں ٹوکرا لیا مچھلی کا اور واپس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ عصر سے پہلے واپس پہنچے، دیکھا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو گیا، اس کو سائے میں باندھ دیا اور اس کے جسم پہ گرد و غبار تھی۔ کہ حضرت عمر پوچھ لیں گے تو بھائی گھوڑے کو گرد و غبار کیوں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس گھوڑے کو نہلا دیا، صاف ہو گیا، گھوڑا سوکھ گیا۔ حضرت عمر جو ہے نا عصر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا، مچھلی کا انتظام ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا حضرت گھوڑے کے اوپر گیا ہوں اور لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر گئے گھوڑے کے پاس، اس کو ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ کان کے نیچے ہاتھ پھیرا نا جگہ پہ، ادھر تھوڑی سی مٹی تھی۔ کہا کہ یرفع، گھوڑا نہلانا تو سارا نہلا دیا لیکن کان کے نیچے ہاتھ لگانا بھول گیا۔ کہا کہ یرفع میری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں تیری وفاداری سے خوش ہوں، تیری وفاداری سے خوش ہوں، تو نے وفاداری کا حق ادا کیا، لیکن یرفع یہ بتاؤ کل کو یہ گھوڑا اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے کہ اے اللہ حضرت عمر کی ایک خواہش کے لیے مجھے 32 میل دوڑایا گیا، 16 میل جانے کا 16 میل آنے کا، 32 میل مجھے دوڑایا گیا ایک خواہش پورا کرنے کے لیے، یرفع میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تم نے اس گھوڑے کو اتنا تکلیف دی ہے۔ یہ تھا احساس، انسانیت کا احساس، حیوانات کا احساس۔ رات کا وقت وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسافر آئے، مسافر مدینہ طیبہ سے باہر تھے، اور وہ جو ہے نا ایک مسافر، حضرت عمر چکر لگانے گئے تو مسافر باہر پریشان بیٹھا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ اس نے کہا بھائی جا تیرا کیا واسطہ ہے اس سے؟ اس نے کہا بھائی کوئی بتاؤ، شاید میں تمہارا کوئی مسئلہ حل کر دوں، کوئی تمہارے کام آ جاؤں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا جی میں مسافر آدمی ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، بیوی ہے، اور اس کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور مسافر آدمی میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا، کوئی عورت بھی نہیں، اکیلی عورت ہے۔ حضرت عمر رات کے وقت اسی وقت گئے، اپنی اہلیہ کو لے آئے کہ آج نیکی کمانے کا زمانہ ہے۔ انسان اسی کا نام تو ہے کہ اس کے اندر احساس ہو انسانیت کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی
اور جو ہے نا وہ خیمے کے اندر چلی گئی، جو ولادت کا وقت تھا اور جو ضروریات تھی ساری پوری کی انہوں نے، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اندر سے انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس بدو نے سنا کہ یہ امیر المومنین ہے اور میری خدمت کون کر رہے ہیں؟ وقت کا بادشاہ امیر المومنین اور ان کی بیوی شہزادی ہماری، ہم مسافروں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ڈرنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہاں یہ تو جو حکمران ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ یہ احساس تھا حضرت عمر کے اندر، اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا، اور آج تک حضرت عمر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہے ہیں۔ کتنا اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم امیتنی شہیدا، اے اللہ وفی موتی بلد حبیبہ، اے اللہ میری موت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو اور شہادت کی موت ہو۔ آخر میں اللہ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرمائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ واقعات سن کے ہم ایک کان سے سنے چلے جائے، بلکہ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ ہاں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کو یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اور دوسرا، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، یہ دن غم کرنے کے نہیں ہے میرے بھائی، یہ دن غم کرنے کے نہیں ہے۔ عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، ٹھیک ہے حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ عظمت والا دن، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے یہ جو ہے نا دن عظمت والا چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا یہ روزہ فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ جو رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں۔ اور یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا ہم ان کی اقتداء کریں۔ فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا 9-10 کا روزہ رکھوں گا یا 10-11 کا روزہ رکھوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے اوپر اچھا خرچ کرے گا، روزانہ 1 کھانا بنتا ہے تو اس دن 2 کھانے بنا لے، اچھا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کی اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ ان 10 محرم الحرام کے اندر رافضی لوگ، شیعہ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں۔ سبیل کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سبیل کا مطلب ہے راستہ۔ تو یہ سبیلیں لگاتے ہیں، یہ شعار بن چکا ہے رافضیوں کا، یہ ان کی علامت اور ان کی نشانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس چیز سے اعتراض کرنا چاہیے۔ 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو سبیلیں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں سبیل کا مطلب آپ اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ خرچ کر دیں، جتنا سبیل کے اوپر آپ نے پیسہ لگانا ہے نا اتنا پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں، غریب کے 4 دن کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ پانی زیادہ سے زیادہ ہاں غریب پیے گا تو 2 گلاس 3 گلاس پی لے گا بس۔ اگر آپ نے وہ رقم صدقے کی نیت سے کسی غریب کو دے دی، بھائی مثال کے طور پہ 2000 کی ہم نے سبیل لگانی ہے، وہی 2000 500 کر کے یا 1000 کر کے کسی غریب کو دے دے، اس کے 4 دن کا خرچہ چل جائے گا۔ تو اس میں ریا بھی نہیں ہے، دکھلاوا بھی نہیں ہے، اور کافروں کے ساتھ اور رافضیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے، مشابہت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو ہمیں ان رافضیوں کے نہ تو جلسے جلوسوں میں جانا چاہیے اور نہ ان کی سبیلوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ اور مسلمان ویسے کالا لباس پہننا شرعاً جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دنوں کے اندر رافضی لوگ پہنا کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس مہینے کو بلکہ پورے سال کو اللہ تعالیٰ خیر، عافیت اور امن والا عام مسلمانوں کے لیے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت